قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ مومنون کے اس چوتھے رکوع میں مشرکین مکہ کا جو طرز عمل تھا اللہ کے رسول کی دعوت کے جواب میں، اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول تو بڑی بے غرضی کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ دعوت دے رہے تھے، اور وہ بدبخت آپ کی دعوت کے جواب میں ہٹ درمی کا، جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اسی حوالے سے ارشاد ہوا کہ ام تسألهم خرجن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے کوئی خراج، کیا کوئی ٹیکس، کیا آپ ان سے کوئی چندہ مانگ رہے ہیں؟ فخراج ربک خیر، تو جو اجر آپ کو آپ کا رب دے گا وہی بہتر ہے۔ وہو خیر الرازقین، اور وہ اللہ آپ کا رب بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جنہیں اللہ کے سامنے حاضری کا جواب دہی کا یقین نہیں ہے، عن الصراط لناکبون، بے شک وہی ہیں جو سیدھے راستے سے جو ہے وہ کنارہ اختیار کر رہے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان مکے والوں پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور جو بھی انہیں ہم نے ایک تکلیف دی ہے، ان پر جو ہم نے عذاب بھیجا ہے قحط کا، مکے پر ایک قحط کا عذاب آیا تھا اور طویل عرصے تک وہ ان پر وہ عذاب رہا، جس کی وجہ سے انہیں مردار تک کھانے پڑے۔ فرمایا اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو بھی تکلیف ہم نے ان کو دی ہے وہ ان سے دور کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہ دوبارہ اپنی اسی سرکشی میں لگے رہیں گے بہکے ہوئے، یعنی اس عذاب سے بھی یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑا، فَمَا اسْتَقَامُوا لِرَبِّهِمْ، تو انہوں نے پھر بھی اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار نہیں کی، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی یہ گڑ گڑائے، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ پھر ہم ان پر کھول دیں گے ایک شدید عذاب کا دروازہ۔ اگر یہ باز نہ آئے اور ان چھوٹے چھوٹے عذابوں سے انہوں نے کوئی سبق نہ لیا تو ہم پھر ان پر کھول دیں گے ایک بڑے عذاب کا دروازہ، اذا ہم فیہ مبلسون، کہ پھر یہ اس عذاب میں بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے، اور پھر ان کے لیے کوئی بھی بچاؤ کا راستہ نہیں ہوگا، کوئی ان کے لیے تلافی کا موقع نہیں ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی اللہ کہ جس نے تمہارے لیے بنائے ہیں کان بھی اور آنکھیں بھی اور دل بھی، یعنی اس اللہ نے تمہیں علم سیکھنے کے لیے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، سنو، دیکھو، اور پھر دل میں جو بھی معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کا تجزیہ کر کے اپنے علم کو آگے بڑھاؤ۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن تم میں سے کم لوگ شکر کرتے ہیں، کم لوگ ہیں جو ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے اللہ جو کہ زندہ کرتا ہے، زندہ رکھتا ہے، موت دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کا الٹ پھیر، ایک دوسرے کے پیچھے آنا اسی کے اختیار میں ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے وہی کچھ کہا جو کہ پہلوں نے کہا تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا، اذا متنا، ہم جب مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور مٹی مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، تو کیا ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل، اسی کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی،
ان ھذا الا اساطیر الاولین، ارے یہ سب کچھ تو نہیں ہے مگر یہ ہے کہ پچھلوں کی قصے کہانیاں۔ اب اس کے بعد کچھ سرچنگ کوشچن آ رہے ہیں 3 کہ جو کہ انسان کو حق کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیں۔ کل من الارض ومن فیہا، اے نبی پوچھئے ان سے صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ کہ کس کے اختیار میں ہے یہ پوری زمین اور وہ تمام مخلوقات جو اس زمین میں ہیں، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ کیا اس سوال کے جواب میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پوری زمین فلاں بزرگ کے اختیار میں ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ زمین اور زمین کی جملہ مخلوقات اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ سیقولون للہ، عنقریب وہ کہیں گے کہ للہ، یہ تمام زمین اس کی تمام مخلوقات کا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے پاس ہے۔ سیقولون للہ قل افلا تذکرون، اے نبی کہیے پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ دوسرا سوال، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو 7 آسمانوں کا رب ہے اور ایک عظیم تخت کا رب ہے۔ عظیم تخت سے مراد کہ جس کے پاس اس پوری کائنات کا تخت حکومت ہے، جو اس پوری کائنات کا حکمران ہے، بتاؤ۔ سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے کہ یہ پوری حکومت، یہ پورا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ افلا تتقون، افلا تتقون، تو اے نبی کہیے کہ پھر تم اس اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کس کے قبضے میں ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ بچا لیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی بچا نہیں سکتا، جس کو وہ پکڑ لے تو پھر کوئی اس سے بچا نہیں سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ سیقولون للہ، وہ ان قریب کہیں گے کہ یہ اختیار اور یہ صفات صرف اللہ کے لیے ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی ہے جو ہر مصیبت سے بچا سکتا ہے، اور اگر اللہ کسی کی پکڑ کر لے تو پھر کوئی اللہ کے مقابلے میں اسے بچا نہیں سکتا۔ قل فأنا تسحرون، اے نبی ان سے کہیے پھر تم پر کہاں سے جادو کیا جا رہا ہے؟ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے کہ تم اتنے باتیں ماننے کے باوجود اس اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہو؟ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ ہی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود ہیں۔ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہوتے تو پھر کبھی نہ کبھی تو آپس میں اختلاف ہوتا اور وہ علیحدگی اختیار کر لیتے۔ جیسے کہ ایک دکان میں 2 پارٹنر ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسا دیکھا ہے کہ ان دونوں میں لڑائی ہوتی ہے اور دکان کے بیچ میں ایک دیوار کھینچ لیتے ہیں، اور ایک اس طرف بیٹھ جاتا ہے، دوسرا اس طرف بیٹھ جاتا ہے، علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، اپنا اپنا حصہ الگ کر لیتے ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی دیگر معبود ہوتے، اذا لذهب كل إله بما خلق، تو پھر اس صورت میں ہر معبود لے جاتا جو کچھ کہ اس نے بنایا ہے۔ ولا علی بعضهم علی بعض، اور ان میں سے بعض پہ چڑھائی کرتے، بعض پہ حملہ کرتے، آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ سبحان اللہ عما یصفون، وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس جھوٹ سے جو وہ گھڑ رہے ہیں۔ اس کائنات کے اندر جو اتنا سکون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی با اختیار ہستی ہے جس کے اختیار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے، کوئی اس کا ند نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے وہ اس کی مثال نہیں ہے، کوئی اس کا مثیل نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس جھوٹ سے وہ جو گھڑ رہے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ جاننے والا ہے ہر چھپی بات کو بھی، ہر ظاہر بات کو بھی۔ فتعالی عما یشرکون، اور وہ اللہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو، پھر وہ اللہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آخری رکوع میں بڑے ایمان افروز مضامین ہیں اور بڑی ایمان افروز دعائیں ہیں۔ پہلی دعا بظاہر اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ آپ مانگیے، لیکن وہ دعا اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمارے لیے ہے۔ فرمایا
قل اے نبی یوں دعا کیجئے، رب اما ترینی ما یوعدون، اے میرے رب اگر تو مجھے دکھا ہی دے وہ عذاب کے جس کا تو ان سے وعدہ کر رہا ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب تو مجھے ظالم قوم میں مت شامل کیجیے۔ اب ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کے لیے کوئی امکان ہی نہیں کہ وہ ظالم قوم میں شامل ہوں۔ یہ دعا کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے کہ اللہ ہماری قوم بگڑی ہوئی ہے، ہماری قوم بے حس ہے، ہماری قوم تیری نافرمانیوں میں بہت حد سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، روش ان کی ایسی ہے کہ ان پر عذاب آئے گا، تو اللہ اگر تو ان پر عذاب نازل کر ہی دے تو اللہ مجھے ان ظالموں میں مت شامل کیجیے گا، مجھے ان ظالموں سے اللہ تو علیحدہ کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی یوں دعا کیجیے کہ اے میرے رب اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا ہی دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب تو مجھے اس ظالم قوم میں مت شامل کیجیے گا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان سے وعدہ کر رہے ہیں ہم وہ آپ کو دکھانے پر قادر ہیں، یعنی ہمارے سامنے آپ کے سامنے ہم ان پر عذاب نازل کر سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے کیا، اور بدر کے میدان میں بڑے بڑے جو اللہ کے رسول کے دشمن تھے وہ آپ کے سامنے جہنم واصل ہوئے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے نبی برائی کا جواب اس طریقے پر دیجیے جو بہت ہی عمدہ ہے۔ یہ ہے مکی دور کی ہدایت کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو، تاکہ تمہارا دشمن بھی اگر اس کے دل میں کوئی ضمیر زندہ ہے، کوئی زندگی کی رمق ہے، تو بھی تمہارے حسن سلوک سے جو ہے وہ تمہارا دوست بن جائے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے نبی برائی کا جواب، برائی کا دفاع اس طریقے پر کیجیے جو بہت ہی عمدہ ہے۔ نحن اعلم بما یصفون، اور ہم خوب جانتے ہیں جو بھی وہ جھوٹ گڑ رہے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اب اس کے بعد دوسری دعا، اور اے نبی یوں دعا کیجئے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کی چھیڑ سے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ تو اللہ کے رسول کی حفاظت تو اللہ فرما رہے تھے، انہیں کہاں شیطانوں کی چھیڑ کا خطرہ ہو۔ اصل میں یہ دعا میرے اور آپ کے لیے ہر وقت مانگنے والی دعا ہے کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کی چھیڑ سے، شیطان مجھے اکسائیں، وسوسہ اندازی کریں، مجھے گناہ کی طرف لے جائیں، مجھے مشتعل کر کے کسی کے خلاف مجھ سے کچھ کہلوا دیں، اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، اور یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت کی کیفیت آتی ہے، قال رب ارجعون، اب وہ جو گنہگار انسان ہے، دنیا دار انسان ہے، جس نے کہ موت کی تیاری نہیں کر رکھی تھی، اچانک جب موت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے قال رب ارجعون، وہ کہتا ہے کہ میرے رب مجھے لوٹا دے، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ جو کچھ میں ترکہ چھوڑ رہا ہوں میں اس میں کوئی اچھا عمل کر لوں، میرے پاس کافی پیسہ ہے، اے اللہ مجھے مہلت دے دے، میں اس پیسے کو صدقہ و خیرات کر کے کچھ اپنے لیے آخرت کا توشہ بنا لوں، کوئی میں اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لوں۔ کلا، اس وقت جواب دیا جاتا ہے ہرگز نہیں، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے جو نیکیاں کرنی ہیں کر لو، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، بے شک یہ ایک ایسی بات ہے جو وہ پہلے بھی کہا کرتا تھا، جب بھی کبھی مشکل پڑتی تھی اور اس کی واقعی گوٹ پھنستی تھی، کہتا تھا اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے، اگر میں مشکل سے نکل گیا تو بالکل نیک بن جاؤں گا میں، لیکن جب اللہ مشکل سے نکالتا تھا اس کے بعد دوبارہ وہی شب و روز، وہی طور طریقے۔ تو فرمایا انہا کلمۃ هو قائلها، بے شک وہ ایسی بات ہے جو وہ پہلے بھی کہنے والا تھا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس کے بعد ان کے لیے برزخ ہے، یعنی کسی کا برزخ قبر ہے اور کسی کا برزخ ممکن ہے کہ جو ہے وہ اس کی لاش جلا دی جائے تو کوئی راکھ ہے، اور کسی کا برزخ ممکن ہے کہ سمندر میں مچھلیاں اسے کھا جائیں تو وہاں کو سمندر میں اس کے ذرات ہیں۔
فرمایا کہ اس کے بعد ان کے لیے برزخ ہے الی یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے جس روز کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ برزخ کہتے ہیں بیریئر کو، ایک درمیانی حصہ، ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے، درمیان میں ایک برزخ ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اب ذکر آ رہا ہے قیامت کا، اور پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو اس روز ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوگا، نہ باپ نے بیٹے کو پوچھنا ہے اور نہ بیٹے نے باپ کو پوچھنا ہے۔ میرا اپنی اولاد کے ساتھ تعلق دنیا میں کتنے عرصے کا ہو سکتا ہے؟ انسان کی شادی ہوتی ہے 26 سال کی عمر میں فرض کیجئے ہو گئی، اور اس نے رہنا ہے، اس نے کوئی دنیا میں فرض کیجئے ایوریج 60 سال، ممکن ہے اس سے پہلے چلا جائے، کوئی زیادہ چلا جائے، تو کوئی 30-35 سال کی ہماری اپنی اولاد کے ساتھ دنیا میں ایک تعلق ہے۔ اس 35 سال میں اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اپنی اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے، اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہم نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، تو کتنا گھاٹے کا سودا کیا۔ ہم نے اس کی دنیا بنا دی، اپنی آخرت ہم نے تباہ کر لی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر وقت آخرت کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اولاد نے ہرگز ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دینا۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ بن جائے گی، لیکن اگر اولاد نیک نہیں ہے، اس کے لیے اچھا سے گھر بھی بنا دیا اور اس سے اعلیٰ تعلیم بھی دلوا دی، اسے اچھے سے اچھی سہولیات بھی فراہم کر دیں، حرام خوریاں کر کے، تو ان کی تو دنیا بن گئی، لیکن ہماری آخرت اجڑ گئی۔ فرمایا اس روز ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوگا، ولا یتساءلون، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا، نہ بیٹا باپ کو پوچھے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جن کی نیکی کی تولے اس روز بھاری ہوئیں، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کی نیکی کی تولے اس روز ہلکی ہوئیں، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ اللہ تعالی ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی۔ وہم فیہا کالحون، اور وہ اس آگ میں انتہائی بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم پر میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ فکنتم بہا تکذبون، تم ان آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ کچھ لوگ تو جھٹلاتے ہیں زبان سے کہ نہیں اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم زبان سے نہیں جھٹلاتے، ہم عملی طور پر جھٹلاتے ہیں یہودیوں کی طرح، کہ ہم نے قرآن کو تو ماننا ہے، قرآن کے حکم کو نہیں ماننا، قرآن کی تعلیمات کو ہم نے نہیں ماننا۔ یہ ہماری تکذیب ہے، عملی تکذیب۔ تو تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ قالو، وہ جہنمی کہیں گے، ربنا، اے رب ہمارے، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر چھا گئی تھی ہماری بدبختی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے رب ہمارے، ہمیں اس جہنم سے نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا، پھر اگر ہم نے دوبارہ وہی کچھ کیا جو پہلے کرتے رہے، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ چانس دے دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پڑے رہو اسی جہنم میں رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے کلام تک مت کرو، مجھ سے بات تک مت کرو۔ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا، یقولون، جو یہ دعائیں کیا کرتے تھے، ربنا آمنا، اے رب ہمارے، ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، پس تو ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ نوٹ کیجئے، یہ ہے جنتیوں کی دعا، اور آخر میں سورت کے اللہ یہی دعا ہمیں تلقین کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے یہ دعا جو آخر میں آ رہی ہے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو یوں دعا مانگا کرتا تھا، ربنا آمنا، اے رب ہمارے، ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، پس تو ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، تو تم نے میرے ان بندوں کو مذاق بنا لیا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ مولوی ہیں اور یہ جاہل ہیں، یہ جو ہے وہ انتہا پسند ہیں، یہ اراذلنا، یہ ہمارے گھٹیا لوگ ہیں، یہ سفہا ہیں، یہ احمق ہیں معاذ اللہ۔
اور اسمارٹ اور عقل مند وہ ہے جو دنیا دار ہے، اور جو دیانت دار ہے، جو ہے وہ امانت دار ہے، وہ جو ہے وہ بدھو ہے، وہ پاگل ہے، وہ بیوقوف ہے۔ فرمایا کہ تم نے ان کو مذاق بنا لیا تھا، حتیٰ انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے، ان کی دشمنی نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنستے رہتے تھے۔ جیسے آج مذاق اڑایا جاتا ہے مولویوں کا، مولوی ہے، صوفی ہے، ارے چھوڑو، یہ ہے وہ کسی اور زمانے کے لوگ ہیں، قدامت پرست ہیں، 1400 سال پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، بے شک ان کو تو میں نے آج بدلہ دے دیا ہے ان کے صبر کی وجہ سے، انہم هم الفائزون، اور بے شک وہ کامیابی کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچنے والے ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اب اللہ جہنمیوں کی حسرت بڑھانے کے لیے ان سے پوچھے گا کہ تم زمین میں برسوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنے برس رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، جہنمی کہیں گے بڑی بیزاری سے، ہم تو رہے تھے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، اے اللہ پوچھ لیجئے گننے والوں سے، شمار کرنے والوں سے۔ قال الا بستم الا قلیلا، اللہ فرمائے گا کہ تم دنیا میں نہیں رہے تھے مگر بہت تھوڑے عرصے، دنیا کی زندگی بڑی تمہاری مختصر تھی، بے وقوف و احمق ہو کہ تم نے تھوڑی زندگی کے لیے تو بڑی محنت کی اور لامحدود زندگی کو تم نے بھلا دیا۔ فرمایا تم دنیا میں نہیں رہے مگر بہت تھوڑے عرصے، لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس بات کو جان لیتے۔ اب یہ سورہ مومنون کی آخری آیتیں ہیں اور بڑی عظیم آیتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی عظمت بیان کی ہے۔ آپ نے خاص طور پر بیماریوں کے حوالے سے ان آیات کو پڑھ کر دم کرنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے تمہیں ایسی پیدا کیا ہے بیکار، شتر بے بہار، کوئی تمہارا مقصد نہیں ہے، تم جو مرضی کرتے رہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھا کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم کیا ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو بلند و بالا ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے۔ دنیا کے بادشاہ بھی اپنے فرما برداروں کو انعامات دیتے ہیں، اور دنیا کے بادشاہ بھی اپنے غداروں کو، نافرمانوں کو سزا دیتے ہیں۔ وہ اللہ تو بادشاہ حقیقی ہے، کیا وہ اپنے نافرمانوں کو سزا نہیں دے گا؟ اور کیا اپنے فرما برداروں کو نہیں نوازے گا؟ فتعال اللہ الملک الحق، بلند و بالا، بلند و بالا ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش الکریم، اور وہ بہت عزت والے تخت کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جس نے بھی اللہ کے سوا دوسرے معبودوں سے دعا کی، دوسرے معبودوں کو پکارا، لا برہان لہ بہ، کہ جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اللہ کو پکارو اس کے لیے دلیل ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور کو پکارنا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو پھر بے شک اس کا حساب لینا اس کے رب کے ذمے ہے۔ اللہ پوچھے گا تم نے میرے سوا دوسروں سے کیوں مدد مانگی، دوسروں کو کیوں پکارا، تم نے میرے ساتھ کیوں شرک کیا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ ہمیں وہ دعا سکھا رہا ہے کہ جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ جنتیوں کی دعا ہے۔ یہ دعائیں مانگتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے نبی یوں دعا کیجئے کہ اے میرے رب تو بخش دے اور اے میرے رب تو رحم فرما۔ رمضان کے پہلے عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، آخری عشرہ بخشش کا عشرہ ہے۔ ان دو عشروں میں تو یہ دعا خوب مانگنی چاہیے، اس میں رحمت کی دعا بھی ہے، بخشش کی دعا بھی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے نبی یوں دعا کیجئے کہ اے میرے رب تو بخش دے اور رحم فرما۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جو دعا اللہ نے سکھائی ہے اگر وہ مانگیں گے تو اللہ کیوں نہیں پوری کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔